اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں 4 روزہ سالانہ مجالس سے عزا کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کی مجلس مرزا عباس صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے اسپانسرڈ ہے۔ اللہ کریم مرزا فیملی کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جو مومنین مومنات آج کی مجلس میں شب جمعہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ کریم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں، بی بی سکینہ کے صدقے میں، اسیران کربلا کے صدقے میں تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس مجلس اس ذکر پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو، رزق و مال میں برکت ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، حج و زیارات کی سعادت نصیب ہو، اور دور حضرت حجت ہمیں دیکھنے کا موقع ملے۔ میں نے جو آج کا عنوان رکھا ہے وہ دن کی مناسبت سے ہے، اور شب کی مناسبت سے بھی میں تذکرہ مسائل میں کروں گا۔ عموماً ہمارے 7ویں امام باب الحوائج کاظم الغیظ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ذکر پاک بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کا جو یوم ولادت ہے وہ ایام عزا میں آتا ہے، تو ہم ظاہر ہے دونوں کو یوں جمع کر سکتے ہیں کہ تذکرہ فضائل میں امام موسیٰ کاظم کا کریں گے اور مصائب میں اسیران کربلا کا، تاکہ جو امپورٹنس ہے دن کی وہ بھی برقرار رہے، کیونکہ اختلافات ہیں ائمہ کے ایام ولادت میں، ایام شہادت میں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نہ ولادت میں کوئی اختلاف ہے نہ شہادت میں کوئی اختلاف ہے۔ آپ کی ولادت 7 صفر کو ہے اور کوئی تاریخ میری نظر سے نہیں گزری، حالانکہ امام حسن علیہ السلام کی بھی اور تاریخیں ہیں، جیسے ایک مناسبت سے خود آج بھی
امام کی شہادت کی تاریخ ایک روایت میں ہے جو کہ معتبر روایت نہیں، اور معتبر روایت تو ہوئی 28 سفر والی، جی ہاں۔ اور بی بی سکینہ کے بارے میں آپ نے غرۃ السفر سے لے کر 13 تک متعدد روایات ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو اختلافات ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں شہادت کی 3 تاریخیں مشہور ہے، 17 سفر بھی ہے، آخر سفر بھی ہے، اور ذیقعد کی 23 بھی ہے۔ تو یہ اختلافات کی بھی ایک وجہ آج سمجھ لیں۔ میں عنوان شروع کرنے سے پہلے آج کیونکہ ظاہر ہے ویک نائٹ ہے تو دورانیہ تقریر کا ذرا مختصر ہوگا، مگر انشاءاللہ بھرپور ذکر ہوگا باب الحوائج کا بھی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جن کا بھی مرثیہ بھائی شباز صاحب نے پڑھا وہ بھی باب الحوائج، یعنی یہ بچی بھی باب الحوائج، جن ابواب الحوائج کا تذکرہ ہے ان میں یہ بچی بھی باب الحوائج ہے جن کا تذکرہ ابھی ان ایام میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف کی مین وجہ ہمارے کچھ جوانوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، تو کیونکہ ہماری ہسٹری اتنے ظالم ادوار سے گزر کے آئی ہے کہ یہ جو ذکر باقی رہ گیا ہے یہ خود ایک معجزہ ہے۔ ہر ایک نے مٹانے کی اس کو کوشش کی، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ کارستانیاں ہمارے مخالفین کی بھی شامل رہی ہوں، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں کبھی بھی ڈیفینسو نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں، اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ جب ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ کرسچن 25 مناتے ہیں، کسی نے 26 نہیں کہی، اور اختلاف ہے تو حضور کے بارے میں۔ چلیے ہمارے ائمہ کا تو اختلاف سمجھ میں آتا ہے، حضور کے بارے میں اختلاف کیسے ہے کہ ان کی نہ ولادت کی تاریخ معین ہے اور نہ وفات کی تاریخ معین ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے ہمارے سنی بھائیوں نے ایک مسجد میں بلایا تھا، کبھی کبھی بلا لیتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج آپ نے حضور کی ولادت اور حضور کی وفات کی تاریخ پر آپ نے خطاب کرنا ہے، اور بس آپ اور کچھ نہیں پڑھیے گا، صرف یہی پڑھیے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ نہ حضور کی ولادت کی تاریخ پر اتفاق کر سکے اور نہ وفات کی تاریخ پر، اور اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اتحاد تو سب کی خواہش ہے، تو جو ذات اتحاد والی ذات ہے نہ ان کی ولادت پر، میں نے کہا یہ کون سی بات ہے، کوئی ولادت ایسی مخفی تو ہوئی نہیں ہے کہ اختلاف ہو، نہ شہادت نہ وفات اتنی مخفی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا؟ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، انشاءاللہ آپ کے لیے آج یہ بینیفیشل ہوگی، اس میسیج کو لے لیجئے۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں امریکہ آیا تو میرا جو امیگریشن کا کیس چل رہا تھا تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی مین وائل۔ تو مجھے امیگریشن والوں نے کہا کہ آپ اپنے والد، پہلے تو آپ سرٹیفکیٹ لے آئیں، ہم نے کہا بھئی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں تو برتھ سرٹیفکیٹ کا رواج ہی نہیں تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا پھر والد سے لکھوا کے، میں نے کہا والد تو فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ چچا سے لکھوا کے لائیں۔ تو میں نے چچا سے لکھوایا، تو انہوں نے مجھے امیگریشن دیا کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ بالکل یہ ٹھیک ہے ان کے چچا کے بقول۔ تو امریکن امیگریشن والوں کو بھی پتا ہے کہ اگر باپ نہ ہو تو ڈیٹ آف برتھ چچا سے پوچھی جاتی ہے، دوستوں سے تھوڑی پوچھی جائے گی۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ظاہر اختلاف ہوتا ہے وفات میں، اس میں عموماً ان سے اگر پوچھیں جو جنازے میں شریک تھے تو پتہ ہوگا کہ کس دن جنازہ پڑھا تھا۔ جن بیچاروں کو خبر ہی 72 گھنٹے کے بعد ملی، ان کو کیا معلوم ہے کہ کب وفات ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، گھبرانے کی بات نہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب حضور کی ولادت اور وفات پہ اتفاق نہ ہو سکا تو ہم تو بڑے ظالم ادوار سے گزرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ معجزہ ہے ذکر پاک محمد و آل محمد کا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے۔ آئیے اب ذرا ذکر شروع کرتے ہیں۔ آج فضائل میں آج ذکر کرنا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ تو سب سے پہلے تو میں آج وہ خطبہ پڑھوں گا جو اللہ نے ہمارے 7ویں امام کی ولادت کے دن پڑھا، وہ آج خطبہ سن لیجئے، پورا کا پورا خطبہ۔
پھر سنیے کہ امام نے جواب میں کیا پڑھا، پھر بتاؤں گا کہ اس دن امام کے والد نے کیا فرمایا، پھر بتاؤں گا کہ امام کی والدہ نے کیا کہا. بس اسی پر آج کی تقریر ختم ہو جائے گی. تو جب لما ولد موسیٰ بن جعفر، یہ جو میں پہلی روایت پڑھ رہا ہوں یہ بحار الانوار کے اندر جو عربی والی بحار الانوار ہے، بعض اوقات اردو میں نہیں ملتی، وہ قطع و برید ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں ریفرنس بھی بتا دوں کیونکہ جانے کے بعد پھر پریشانی نہ ہو کہ ای میل آ رہی ہے، ایس ایم ایس آ رہا ہے، وائبر پہ میسج آ رہے ہیں، واٹس اپ پہ آ رہے ہیں کہ کہاں سے پڑھ دیا. تو ریفرنس پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. علامہ مجلسی نے لکھا لما ولد موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے، قال اللہ عز وجل مخاطبا لہو، اللہ نے ایک دن کے اس صاحبزادے سے خطاب کیا. اللہ نے خطاب کیا اور خطاب میں یہ کہا یا موسیٰ بن جعفر، اے موسیٰ بن جعفر، انتا صفوتی من خلقی، میں نے آپ کو وقت کا مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے. اب تک تو آپ نے حدیث سنی تھی نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. آج آپ نے حدیث قدسی بھی سن لی کہ یہ حضور کا ہی ارشاد نہیں، اللہ کا بھی ارشاد ہے، کلکم محمد. انت صفوتی من خلقی، اے میری مخلوق کے دور حاضر کے مصطفیٰ. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ بندوں کو کتاب دی ہے، یہ اس لیے کہتا ہے کہ ہر دور میں مصطفیٰ آتے رہتے ہیں. یہ اللہ نے ایڈریس کیا، پہلا جملہ یہ انت صفوتی فی خلقی. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وموضع سری، اے میری سیکرٹس کے مرکز، راز میرے ہیں، مرکز آپ ہیں، اسرار میرے ہیں، محافظ آپ ہیں، اسرار میرے ہیں، سینہ آپ کا ہے. اے میرے موضع سری، اے میرے سر سیکرٹس کے محل مرکز. وعیبت علمی، اور اے میرے علم کے خزانے. یہ پہلے دن کے بچے سے اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، باقی لوگ تو پڑھ کے عالم کہلائیں گے، ان کے علم کا سرٹیفکیٹ خود خالق دے رہا ہے. وعیبت علمی، عیبہ اصل میں اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ جو میرے علم کے پرکار کے محور، جہاں جہاں میرا علم جاتا ہے محور آپ ہے. جو بھی میرا علم لینا چاہے گا اس دور میں وہ آپ کے علاوہ لے نہیں سکتا. وعیبت علمی، یہی جملہ تھا حضور نے کہا تھا علی کے بارے میں، اللہ نے کہا موسیٰ کاظم کے بارے میں. حضور نے غدیر کے میدان میں کہا تھا میرا علم لینا ہو تو علی سے لینا، اللہ فرما رہا ہے میرا علم لینا ہو تو موسیٰ کاظم سے لینا. وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِّ، اور اے میری وحی کے امین. سبحان اللہ، وحی میری ہے، امین آپ ہے. اب امین کا میں عربی میں ترجمہ ڈھونڈنے گیا، دیکھا کہ امین کا ترجمہ دیکھیں تو اس کے دو ترجمے ملے. ایک ترجمہ تو یہ ملا کہ امین کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹری، جیسے آپ کے ہم اس سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں تو وہ اعلان فرماتے ہیں کہ اب کون پڑھیں اب کون پڑھیں. ایک تو سیکریٹری، کیونکہ سیکریٹری رابطہ ہوتا ہے کانگریگیشن کے درمیان اور اسپیکر کے درمیان، آڈینس کے درمیان رابطہ ہے. تو اگر تو جیسے الامین العام آپ نے سن رکھا ہوگا،
یہ سیکریٹری جنرل کو یونائٹڈ نیشن کا جو اس کو کہتے ہیں الامین العام للاقوام المتحدہ، للاقوام المتحدہ، یعنی وہ سیکریٹری جنرل ہے۔ تو ایک معنی تو آ گیا کہ میری وحی کے سیکریٹری ہیں موسیٰ بن جعفر۔ سیکریٹری کسی شخصیت کا جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ملنا مشکل ہو تو سیکریٹری کے ذریعے ملا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ملنا ہے تو موسیٰ بن جعفر کے ذریعے ملا، اس لیے بھی یہ باب الحوائج ہے۔ یہ جو باب الحوائج ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھ سے ملنا ہے اپنی حاجتوں کے لیے تو ان کے دروازے پہ آؤ۔ ایک زمانے میں زمانے طالب علمی میں کاظمین میں کھڑا تھا، تو میں نے ایک مجتہد صاحب تھے وہاں، ان سے پوچھ لیا کہ حضور یہ باب الحوائج کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تو میں نے اپنی سادگی میں کہا کہ جس جگہ جس دروازے پر حاجتوں کا ذکر ہو۔ ان عالم نے فرمایا نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو باب الحوائج وہ ہستی ہے کہ آپ حاجت لے کے آتے ہیں، وہ حاجت نہیں رہتی بلکہ قضاء حاجت ہو جاتی، حاجت پوری ہو۔ وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِي، ایک تو امین کا ترجمہ ہو گیا سیکریٹری۔ دوسرا جو امین کا ترجمہ ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ الامین کا مطلب ہے ٹرسٹی، یا آپ کے ہاں جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں، مثلا ادارہ جعفریہ کے ٹرسٹیز ہیں تو ان کا بورڈ آف ٹرسٹیز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ جب کوئی آفیشل لیٹر جاتا ہے تو جو بھی لیٹر لکھے گا، پریزیڈنٹ لکھے یا سیکریٹری لکھے، وہ لکھے گا آن بہاف آف بورڈ آف ٹرسٹیز آف ادارہ جعفریہ، I am pleased to invite you۔ یہ جو ٹرسٹی ہے ان کو آتھورائزیشن ہوتی ہے کانگریگیشن چلانے کی، ٹرسٹیز۔ اب اگر وحی کے ٹرسٹی ہیں موسیٰ بن جعفر تو مسئلہ یہ حل ہو گیا، جسے چاہیں وحی عطا کرے، جسے چاہے عطا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ امینی علی وحی۔ اور پانچواں جملہ وَخَلِيفَتِي عَلَى خَلْقِي، لوگ ان کے جد کو رسول کا خلیفہ نہیں مان رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ بن جعفر میرا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے وَخَلِيفَتِي عَلَى خَلْقِي، آپ میرے خلیفہ ہیں میری مخلوق پر۔ اور کتنے، ایک دن کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور خلیفہ ہیں۔ گویا ان کے ہاں یہ ایجز کے جو بلوغ غیر بلوغ کے جو تکلیف غیر تکلیف مکلف کے مسائل ہوتے ہیں وہ امت میں ہوتے ہیں، ان میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ گہوارے میں ہو تو بھی یہی سٹیٹس ہوتا ہے، شکم مادر میں ہو پھر بھی وہی سٹیٹس ہوتا ہے۔ وَخَلِيفَتِي عَلَى خَلْقِي، یہ کتنے جملے ہو گئے؟ 5۔ یہ خطبہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا جو اللہ نے پڑھا یوم ولادت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کو، اللہ نے یہ خطاب فرمایا۔ اب اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ بیکا وَبِمَنْ تَوَلَّاكَ أَوْجَبْتُ رحمتی، اے موسیٰ بن جعفر آپ کے لیے اور آپ کے محب کے لیے میں نے خود پہ واجب کیا ہے کہ رحمت نازل کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واجب الوجود کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، جس کے احکام سے واجب بنتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں خالق نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ آپ پر بھی رحمت کرتا رہوں، آپ کے محب پر بھی رحمت کرتا رہوں۔ اور کیا واجب کیا ہے؟ وَمَنَحْتُ فِي جِنَانِ، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ آپ کو اور آپ کو محب کو جنت میں میں داخل کروں گا، فرشتے نہیں۔
موسیٰ بن جعفر کا مقام دیکھیے گا کہ میں خود ان اللہ یدخل الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے اللہ قیامت کے دن مومنوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو یہ کہہ کے جنت میں داخل کرے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، ان کا اعزاز یہ ہے کہ خالق ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَنَحْتُ فِي جِنَانِي وَأَحْلَلْتُ جَوَارِي، سبحان اللہ، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بروز قیامت اپنا پڑوسی بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا یہ ہے، کبھی کبھی ایک صاحب ہمارے ہیں، یہ نیو یارک میں، وہ صدر کلنٹن کے نیبر ہیں، ہمسائے ہیں، تو وہ اس کی بڑی وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں جب بھی کبھی، خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی، تو کبھی کسی کو ملنا ہو، بھائی میرے تو نیبر ہیں، تو اگر کسی ملک کے صدر کا کوئی نیبر ہو تو وہ کمیونٹی میں سر اٹھا کے چلتا ہے، جو اللہ کا نیبر ہو قیامت میں اس کا کتنا سر اٹھ جائے۔ اب جو جملہ ایک ہے یہ تو سارے تھے تولا کے جملے، اب ایک ہے تبرہ کا جملہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا طریقہ تبرہ کا دیکھیں تبرہ یہ نہیں ہوتا کہ گالیاں والیاں دینا، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ جوانوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تبرہ آیتیں پڑھ کے بھی تبرہ ہوتا ہے۔ ابو ذر صرف آیتیں پڑھتے تھے اور ان کو کوڑے مروائے جاتے تھے، وہ پوچھتے تھے میں قرآن پڑھتا ہوں تم کوڑے مار رہے، تو غریب شام کہتا تھا وہ ساری آیتیں وہی کیوں پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہترین، تو ابو ذر نے بڑا خوبصورت جواب بھی دیا تھا، میں نے سچے رسول سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ شیطان کو ہر آیت کوڑا بن کے لگتی ہے، کیونکہ ادھر کوڑا لگتا ہے ادھر بھی کوڑا آ رہا۔ تو گویا یہ ایک طریقہ بھی ہے، اور دیکھیں کس طریقے سے کہا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لَأُسَلِّمَنَّ مَنْ عَادَاكَ أَشَدَّ عَذَابِي، اے موسیٰ بن جعفر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تولا میں کوئی قسم نہیں کھائی، تبرہ میں قسم کھا کے وعدہ کر رہا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو آپ کا دشمن ہوگا اسے اتنا عذاب کروں گا جتنا کسی کو نہیں کیا ہوگا، سب سے بڑا عذاب موسیٰ بن جعفر کے دشمن کو کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خطبہ ڈیلیور ہوا اللہ کی طرف سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک سپلائی ہوتی ہے، ایک ریسپانس ہوتا ہے۔ اب میں خطاب کر رہا ہوں، اگر آپ کو نقطہ اچھا لگے گا تو آپ نعرہ لگائیں گے یا درود بھیجیں گے یا واہ واہ کریں گے، ایک ڈیمانڈ کی سپلائی ہے، اظہار خیال ہوتا ہے۔ اب یہ تو اللہ نے فرمایا، اب میرا مولا بولے۔ اللہ نے خطاب کیا موسیٰ بن جعفر کو، اب موسیٰ بن جعفر بولے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، گواہی دیتے ہیں وہ کہ جو صاحبان علم ہیں اور فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں۔ ڈیمانڈ وہ تھی کہ میں نے آپ کو یہ بنایا، سپلائی یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ مانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلے دن کے فضائل و مناقب، جس دن تشریف لائے ہیں اس دن اللہ نے یہ کہا، امام نے آگے جواب میں یہ کہا۔ اور اب ماں اور باپ کی طرف سے کامنٹ سن لیجئے۔ بی بی کہتی ہے کہ انی رأیتو ولدی، میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ ساجدن علی رکبتہ، میرے بچے نے فوراً پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب یہ ہے عجیب منزل فکر ہے، یہ نہ کہنا کہ مولا علی نے سجدے میں سر رکھا تھا اس لیے کہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ جہاں پیدا ہو جائیں اس جگہ کا اسٹیٹس کعبہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ کل کی جو تقریر میں کروں گا اللہ کے حکم سے، یہ میں عنوان ابھی آپ کو بتا دوں کہ کل میں پوری تقریر قرآن مجید سے کروں گا۔ یہ جو شبیہ ہم بناتے ہیں، کل میں قرآن سے سب ثابت کروں گا۔
गोया कल अज़ादारी पूरी की पूरी कुरान के आयतों से साबित होगी कि कुरान में सारी अज़ादारी लिखी हुई है। ताबूत में लिखा हुआ है, ज़ुलजना का भी लिखा हुआ है, ये कल इंशाल्लाह बयान करूँगा। मातम का भी लिखा हुआ है, बुका का भी लिखा हुआ है, नोहे का भी लिखा हुआ है। ये कल आएगा अल्लाह के फजल करम से, ताकि एक बेहतरीन तकरीर आपको मिल जाए जो लोग एतराज़ करते हैं। और फिर मकसद अज़ा भी बताऊँगा कि असल मकसद अज़ा किरदार की बुलंदी है, अखलाकियात है, एथिकल वैल्यूज़ हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के किरदार का परतौ बनना है। मुआशरे के अंदर हमें अच्छा मोमिन बनना है कि ताकि दुनिया कहे अगर इनके ग़ुलाम ऐसे हैं तो इमाम कैसे होंगे। इस पर भी इंशाल्लाह इस एस्पेक्ट को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में जो हमारे मौला हैं वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और इस्लाह उम्मत के लिए निकले थे। जैसे मसलन मुहर्रम के बाद, मुहर्रम के दौरान या सफ़र के दौरान नमाजियों में इजाफ़ा होना चाहिए, जुमा की नमाज में इजाफ़ा हो, क़ारियान कुरान में इजाफ़ा हो, फजर की नमाज है तो उसमें इजाफ़ा हो, हमारे अतवार आदात बेहतर हों। हम काज़िमुल गैज़ के मानने वाले हैं जो गुस्से को पी जाते थे, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम कोई पहले मूसा के मानने वाली थोड़ी हैं, वो गुस्से वाले थे। इनको तो अल्लाह ने भेजा इसलिए था कि बैलेंस हो जाए। अगर हमारे कारखाने से एक गुस्से वाला आया है मूसा, तो एक गुस्सा पीने वाला भी आ जाए। तो आप ये भी ज़रा जहन में रखें, ताकि इंशाअल्लाह बेहतरीन आदात व अतवार के साथ हम आले मोहम्मद के मज़हब को आगे लेके बढ़ें। जो अमानत हम तक पहुंची है उस अमानत को हम आगे पहुंचाएं अपनी औलादों तक। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। अब तक मैंने आपकी खिदमत में एक खुतबा बिहार से और एक जवाब अपने मौला का पेश किया, और ये भी अर्ज़ किया कि माँ ने क्या कमेंट्स दिए। अब एक रिवायत और भी सुन लीजिए। ये रिवायत है कि अल ज़ाहिर 4 दिन के जब इमाम हुए, 4 दिन के, इसमें इख्तलाफ भी है, इसलिए मैं अल ज़ाहिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक तो ये यौम अव्वल ही का वाक़या है, मगर जिस रिवायत से मैं पढ़ रहा हूँ उसमें यौम राबे लिखा गया है। मैं समझता हूँ कि पहले दिन का ही ये वाक़या भी है। ये भी आज सुन लीजिए कि फ़बाअसल्लाहु मलकन इला मूसा इब्न जाफ़र इस्मुहुल हयवान। एक फरिश्ता अल्लाह ने भेजा मूसा इब्न जाफ़र की तरफ विलादत के बाद। इसका नाम था जिंदगी, लाइफ, दी लाइफ, इसका नाम ही लाइफ। सुबहान अल्लाह। हयवान का मतलब होता है लाइफ, एवर लास्टिंग जिसको आप कहते हैं। वो आया वक़तबा, उस फरिश्ते ने लिखा बेयदिही अला कितफ़िल ऐमन, हमारे इमाम मूसा काज़िम के कंधे पे लिखा व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिह, कि तेरे रब का कलिमा मुकम्मल हो गया सिद्क़ व अदल की वजह से। ये थ्योरी इसकी थी हुजूर के दौर में, प्रैक्टिकल आया मूसा इब्न जाफ़र के दौर में। थ्योरी याद होगी, अहले मक्का ने पूछा था कि आप बताएं आप किस चीज़ के बने हुए हैं, आप हमारी तरह हैं अल्लाह के रसूल, या आपका स्ट्रक्चर कोई अलग है? तो अल्लाह ने आयत नाजिल की वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, इनसे कहिए मेरा स्ट्रक्चर और है, तुम्हारा और है। मैं तुम्हारी तरह महज खाक नहीं हूँ, मैं नूर हूँ, पैकर बशरी में आया हूँ। और जब अल्लाह का मेयार सिद्क़ व अदल कमाल पे पहुँच गया तो मोहम्मद बन गए। ये दौरे मुस्तफ़वी में ये थी थ्योरी, दौरे मूसा इब्न जाफ़र में ये हो गया प्रैक्टिकल। किसी रिवायत में मैंने नहीं देखा कि हुजूर के कंधे पे ये लिखा हुआ हो, ये नहीं लिखा हुआ है। मौला अली के कंधे पे ये लिखा हुआ हो, ये नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है मूसा इब्न जाफ़र के कंधे पर, यानी रसूल के कंधे पर तो किसी ने भी नहीं कहा। हो सकता है इमामत के कंधे की सिफात में एक आध आलिम ने, अल्लामा आयतुल्लाह तहरानी ने लिखा है कि इमामत की एक सिफत ये होती है कि ये लिखा हुआ होता है तो वह तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिह। अब मैं बड़ा अरसा सोचता रहा कि अल्लाह ने हुजूर के कंधे पे क्यों नहीं लिखा, हालांकि है तो हुजूर से मुतअल्लिक़। लिखा है मूसा इब्न जाफ़र के कंधे पे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जाल हक वज़हक़ल बातिल जिब्रील ने उस दिन कहा जिस दिन मौला अली पैदा हुए, मगर मौला अली के कंधे पे नहीं लिखा हुआ, लिखा है हज़रत महदी के कंधे के ऊपर।
یہ عجیب بات ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ہے حضور کے بارے میں، لکھا ہے موسیٰ بن جعفر کے کندھے پہ، جہاں الحق وزاق الباطل ہے علی کے بارے میں، لکھا ہے امام زمانہ کے کندھے پہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو بتانا ہے، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات میں کوئی چینج نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ زمانہ زیادہ گزر گیا ہے تو اب محمدیت میں تبدیلی آ جائے گی۔ پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ اچھا، آپ سے میں ایک گزارش کر رہا ہوں، ہمارے ہاں آج کل یہ ٹیٹوئنگ کی بڑی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بلکہ آج کل تو خطیب بھی ٹیٹوئنگ کر رہے ہیں۔ میرے ایک برخوردار ملے تھے بیچارے مجھے نیو یارک میں، تو انہوں نے ٹیٹوئنگ بنائے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ آ رہے ہیں تو میں کور کر کے آتا۔ تو آج کل بڑی مارکیٹنگ ہو رہی ہے ٹیٹوئنگ کی، اور بیچارے جو مراجع ہیں ان کو بھی بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ تو آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ اگر اس میں اللہ کا نام نہ ہو، قرآن نہ ہو اور آپ کی باڈی کو ہارم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ٹیٹوئنگ آپ بنا سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی باڈی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب علی سبیل فرض اگر وہ جائز بھی ہو ٹیٹوئنگ کا بنانا، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی صاحب آیت لکھوا سکتے ہیں، کندھے پہ آیت لکھوا دیجئے یا مثلا سینے پہ آیت لکھوا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر حالتیں ایسی آتی ہیں کہ ہم پاک نہیں رہتے۔ کیا کہنا، اللہ نے اپنے فرشتے حیوان کے ذریعے لکھا کے طہارت کا بھی ثبوت دے دیا کہ وقت کے گزرنے کے بعد انما یرید اللہ کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ سارے کے سارے پاک ہیں۔ تو یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں اب تک میں نے آپ کی خدمت میں ٹوٹل 4 روایتیں پیش کی، 5ویں سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ ویسے تو امام پر پورا اشرہ بھی ہے، الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، بہت میٹیریل ہے امام پر۔ 5ویں ایک بس روایت اور سن لیجئے اور میں اسی سے ہی مصائب کی طرف بڑھ جاؤں گا تاکہ امام پاک کا بھی آج ذکر ہو جائے۔ باب الحوائج کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ جتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں کوئی بھی خالی پلٹ کر نہ جائے، اور آج یہ بھی ایک قسم کی رسم ہو جائے، اگرچہ پہلی بار ہی کیوں نہ ہو، کہ ایام عزا میں جب امام کا دن آئے تو کم از کم امام کا تذکرہ ہو جائے اوکیجنلی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے ایام ہیں ان کو یاد کراتے رہیے۔ تو اب یہ جو 5ویں میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، اسے بھی ذرا سماعت فرما لیجئے۔ راوی کا نام ہے صفوان۔ صفوان آپ جانتے ہیں، صفوان امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یہ زیارت عاشورہ کے بعد کی جو دعا القمہ ہے اس کو بھی کوٹ کیا ہے، اور صفوان کی روایتیں خیر بہت زیادہ ہیں۔ تو صفوان کو سرکار نے کہا جہز لی الناقہ، ہمارے ناقے کو تیار کر دو۔ ناقہ امام کبھی تشریف لے جاتے تھے سفر پہ تو ناقہ پہ بیٹھ کے جاتے تھے، کبھی گھوڑے پہ کبھی ناقہ پہ، زیادہ تر ناقہ ہوتا تھا۔ جہز لی الناقہ، ہمارے ناقہ کو، ہمارا جو کیمل ہے اس کو تیار کر دو۔ تو صفوان نے بالکل تیار کر دیا، اور صفوان کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ امام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ امام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ناقہ کے اوپر بٹھا دیا۔ اب جملے کی قدر کرنا، فطارت الناقۃ الی السماء، میرے دیکھتے دیکھتے ناقہ اڑ گیا آسمانوں میں، اور میں بڑا پریشان حیران و ششدر کہ اب کیا ہوگا۔ فرجعت الناقۃ، ناقہ جب پلٹ آیا اور امام بھی سالم تھے، میں نے شکر خدا کیا۔ وسألت عن امامی جعفر ابن محمد، میں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، این طارت هذه الناقہ، یہ ناقہ کہاں اڑ کے گیا تھا؟ وَأَيْنَ ذَهَبَ ابْنُكَ موسیٰ، یہ آپ کے بیٹے کہاں گئے تھے؟ تو امام نے فرمایا فی ای مکان ذہب جدی رسول اللہ، جہاں جہاں شب معراج میں میرا نانا گیا تھا وہاں وہاں سے میرا بیٹا ہو کر آ گیا۔ اس لیے جناب ملا ہاشمی نے برجستہ کچھ جملے کہے تھے، ان میں سے 2-3 جملے سن لیجئے تاکہ آج حق ادا ہو جائے امام پاک کے ذکر پاک کا۔
اور ظاہر ہے کہ ایک میسیج بھی دینا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک میسیج بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں اعلم ان للہ تحت ظلہ تحت عرشہ ظلا لا یکون الا من اسدى الى اخیہ معروفا او نفس عنہ کربتا۔ یحییٰ کو لکھا جو تحصیلدار تھے یا گورنر کہہ لیجیے آپ، گورنر تھے رے کے، ان کو لکھا کہ غریب مومن آ رہا ہے، اللہ کا تحت عرش ایک سایہ ہے، وہ سایہ کبھی مل نہیں سکتا انلیس کہ کوئی بندہ کسی اپنے مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے، اس پر احسان کرے، یا اس برادر مومن کے ادخلا فی قلبہ سرورا، یا کسی بھی مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرے۔ اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جو کسی کے ساتھ احسان کرے، مومن کے ساتھ، یا مومن کے دل سے تکلیف کو دور کرے، یا اس مومن کے لیے یہ فیور کرے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وربلی اسے خوش کر دے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ہم سب کو، ایک برادرہڈ جو ہمارے ہاں ہے، ایک زمانہ تھا یہ برادرہڈ بہت زیادہ تھی، اب میں دیکھتا ہوں تھوڑی سی برادرہڈ کی بجائے سویٹ ڈش آ گئی ہے، بیک بائٹنگ آ گئی ہے، اس کو ہم سویٹ ڈش کہتے ہیں، لیگ پولنگ آ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے امام کے ایک بہت ہی قریبی چاہنے والے ہیں علی ابن یقطین، ہاں، اور وہ منسٹر بھی رہے، جی ہاں، ہارون رشید کی کیبنٹ میں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہارون رشید کی کیبنٹ کے اندر کوئی جا کے منسٹر رہے، اس نے جب آ کے پوچھا کہ مجھے ایک آفر ہوئی ہے، تو امام پاک نے کہا ٹھیک ہے، کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ اپنے مومن بھائیوں پہ احسان کرتے رہنا، سلطان جابر کے امپلائمنٹ کا، نوکری کا کفارہ ہوتا رہے۔ اب ہم کسی نہ کسی طریقے سے تو کر رہے ہیں نا نوکریاں غیروں کی، تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں پہ احسان کرتے رہیں تاکہ کفارت و عمل سلطان جاتا رہے۔ اور یہ میسیج بھی امام کا یاد رکھیے، ایک صاحب ہیں اور یہ کوفے کے رہنے والے ہیں، ان کے دو نام لکھے گئے ہیں، علی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے اور صفوان بھی لکھا گیا ہے، صفوان جمال ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ اونٹ دیتے تھے رینٹ پر ہارون رشید کو، ان کا بزنس تھا، جیسے آپ کے ہاں یہ رینٹل کار ہیں، بالکل رینٹل کیمل تھے ان کے، 100 اونٹ تھے اور وہ دیتے تھے موسم حج کے لیے۔ تو ایک روز امام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رینٹ دیتے ہو، رینٹ پہ دیتے ہو اونٹ ہارون کو، کہ ہاں ہاں بالکل دیتے ہیں حضور۔ وہ بھی زبردست تھے مومن، انہوں نے کہا کہ حضور میں تو حج کے لیے دیتا ہوں، کسی اور کام کے لیے تو نہیں دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے حج کے لیے دیتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہیں رینٹ کب ملتا ہے؟ تو کہا رینٹ 1 سال کے بعد ملتا ہے، جب وہ دوبارہ قافلہ جانے لگتا ہے تو پہلے رینٹ ملتا ہے، پھر دوبارہ رینٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے تحت الشعور میں یہ خیال تو رہتا ہوگا نا کہ 1 سال ہارون زندہ رہے تاکہ تمہیں رینٹ ملے گا؟ ہاں یہ تو رہتا ہے۔ فرمایا ہمیں یہ بزنس پسند نہیں ہے کہ جس میں انکانشیسلی ہمارے دشمن کی تمنا ہو لمبی عمر کی۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہترین میسیج ہے جو امام پاک نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہمارے ائمہ کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ برات اور تبرہ سکھاتے تھے۔ زیادہ تر آپ وربلی، ہمارے ہاں آج کل زور زیادہ زبان کے اوپر ہے، زبان پہ کم زور دے، تبرہ کا عمل سے زیادہ ثابت کریں۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ برجستہ یہ جو ملا حیدر ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں تشریف لائے اور وہاں ان کا کسی سے کوئی ڈائلاگ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اہل سنت بھی کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اور خاص طور پہ آنکھوں کے جو عارضے ہیں ان کے لیے آج سمجھ لیجئے باب الحوائج جو اہل سنت میں مشہور ہیں امام ہمارے، وہ اس وجہ سے کہ اہل سنت میں سے جتنے لوگ بھی امام موسیٰ کاظم کی زری پہ گئے ہیں ان کو اللہ کی ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں۔
شیعوں کو تو ملتی ہی ہیں الحمدللہ، اہل سنت کو بھی ان امام کے بارے میں میں دیکھتا ہوں، میں بھی جب جاتا ہوں تو اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آتے ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، خاص طور پہ آنکھوں کی، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، آنکھوں کا کوئی عارضہ ہے تو اللہ تعالیٰ باب الحوائج کے صدقے میں آنکھوں کے نور میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ بلکہ ایک جملہ اور بھی سن لیجئے، اگرچہ یہ عشرے کا عنوان ہے مگر اب میں ختم کروں کہ امام کے القاب میں ایک لقب جو میں نے دیکھا، میں ایک زمانے میں کتاب لکھ رہا تھا امام پر، تو ایک لقب عجیب مجھے ملا کہ جو کسی کا نہیں ہے کائنات میں سوائے ان کے کوئی نہیں ہے، ان کا لقب ہے الظاہر، زا کے ساتھ، الظاہرہ جیسے لکھتے ہیں نا الظاہرہ، الظاہر وہی ہا لاہور والی دہلی والی جو ہا ہوتی ہے، الظاہر۔ الظاہر کا مطلب بالکل الظاہرہ فیمیل کے لیے ہے، وہی معنی میل کے لیے الظاہر کا ہے، یعنی جو نورانیت فاطمہ ہے وہ سمجھی جاتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ یہ امام کے القاب۔ اب ذرا ان کے دو تین جملے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اب میں اگر پوری ان کی ڈیٹیل پڑھنے جاؤں تو پھر ظاہر ہے کہ کل ایسے نہ ہو کہ مجمع ہی نہ آئے کہ بھئی بہت لمبی تقریر کر دی ہے، تو میں ختم کر رہا ہوں بس یہیں پر، ویک نائٹ بھی ہے، اللہ کریم آپ کو جزا دے۔ صرف 4 جملے سن لیجئے ان کے، انہوں نے بہت جملے کہے، 4 جملے صرف سن لیجئے۔ جیسے ہی روضہ دیکھا تو ڈائلاگ ہو رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، کہا کہ یہ موسیٰ اور وہ موسیٰ برابر ہے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ اور یہ موسیٰ کاظم برابر ہیں۔ تو انہوں نے خیر بہت لمبے ڈائلاگ میں سے ایک جملہ یہ کہا امام کے روضے کی طرف خطاب کر کے، فرماتے ہیں کہ مراحم الملاحم علی بابہ، جتنی کائنات کی بیماریاں ہیں سب کا علاج اس کے دروازے پر ہے۔ اللہ اکبر، کیا سب کا علاج موسیٰ روح اللہ کے پاس تھا؟ اس کے پاس ہر قسم کے زخم کا علاج ہے۔ وَالنُّورُ مَسْتُورٌ فِي تُرَابِهِ، اور اللہ نے اپنے نور کو اس کے حرم کی مٹی میں چھپا رکھا ہے۔ اور عجب جملہ کہا، تَلْبِسُ الْقَمَرُ تَلْبِسُ الْقَمَرُ جِدَارَ، ساری رات چاند اس کے حرم کی دیواروں پر ذوفشانی کرتا ہے۔ وَتَكْنِسُ الشَّمْسُ بِالشُّعَاعِ غُبَارًا، اور سورج آتا ہے تو اس کے حرم کی دیواروں کے غبار کو صاف کرتا جاتا ہے۔ چاند کی وہ ڈیوٹی ہے اور سورج کی یہ ڈیوٹی ہے۔ یفوہ ریحان الجنان من حرمہ، یہ وہ ہستی ہے کہ یہاں آنے والوں کو جنت نہیں جانا پڑتا، جنت چل کے حرم موسیٰ بن جعفر میں آتی ہے۔ بس تقریر ہوئی تمام، صرف 2 جو ڈائلاگ ہیں، 2 جملے وہ سن لیجئے۔ وَالْقَضَاءُ خَادِمُهُ الْأَسْلَمُ، جو قضا ہے، قضاء و قدر، وہ سر جھکانے والا خادم شمار ہوتا ہے۔ وَجِبْرِيلُ غُلَامُهُ الْأَبْكَمُ عَبْدُهُ الْأَبْكَمُ، اور جو جبریل ہے وہ اس امام کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گونگا غلام کھڑا ہو جسے اپنی کوئی خواہش ہی نہ ہو۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں، اور آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، کل تو ذکر ہوگا امام حسین علیہ السلام کا، پرسوں ہوگا علی اکبر علیہ السلام کا، اور آخری مجلس میں ہوگا ذکر بی بی سکینہ علیہ السلام کا۔ اور آج ہم صرف ایک روایت پڑھیں گے اور اسی پر آج کی یہ مجلس ختم ہو جائے گی، اور وہ جو روایت ہے وہ عبداللہ ابن سعید کی روایت ہے، اور ہے بھی شب جمعہ کے بارے میں، انہی ایام کی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن سعید کہتا ہے یہ زمانہ رسول کا انسان تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور یہ محب اہل بیت تھا، اور یہ مضافات شام میں رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی کہ کچھ
تبدیلیاں آ رہی ہیں شام شہر میں، سودا سلف خرید کرنے کے لیے میں آیا تو تقدیر نے مجھے وہاں سے گزارا کہ جہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک بیمار کی عبا کا دامن کھینچ کر اس سے کچھ مانگتے ہیں، اور وہ بیمار دے نہیں سکتا، وہ شرم سے سر جھکائے بیٹھا۔ میں ظاہر ہے کہ محب اہل بیت بھی تھا اور بڑا رحم دل بھی تھا، مجھے بڑا رحم آیا۔ میں نے کہا میں دیکھوں صحیح یہ ماجرا کیا ہے۔ تو میں نے جیسے ہی اس بیمار سے پوچھنا چاہا تو فوضع یدہ علی عنقہ، اس بیمار نے اپنا ہاتھ اپنے گردن پہ رکھ کے کہا کہ یہ طوق مجھے بولنے نہیں دیتا۔ اگر ہم غریبوں کی کہانی پوچھنا چاہتا ہے تو یہ میری اشارہ کیا، فَأَشَارَ إِلَى الْمُعَزَّمَةِ، ایک بی بی کی طرف اشارہ کی۔ میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ہمارے اماموں کا حکم ہے ہم نامحرموں کو تکلیف نہیں دیتے، مگر بی بی میں مجبور ہوں، ذرا یہ بتائیے چھوٹے چھوٹے بچے اس بیمار سے کیا مانگتے ہیں اور بیمار کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ تو کہا عبد خدا ہم ہیں قیدی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بھائیوں کے یتیم بچے ہیں، یہ اس بیمار سے کھانا مانگتے ہیں، کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ بچے سیر نہیں ہو سکتے اور یہ غریب کھانا نہیں دے سکتا، اس لیے سر جھکا لیتا ہے۔ دعا کرے اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنا میرا مولا سجاد زندان شام میں۔ اللہ اکبر۔ رجع عبداللہ ابن سعید الی بیتہ باکیا، مورخ نے لکھا، یہ کتاب کا نام بھی سن لیجئے، کتاب کا نام ہے مصائب المعصومین، جس سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ رجع عبداللہ ابن سعید باکیا الی بیتہ من السوق، وہ سودا ہاتھ میں پکڑے ہوئے روتا ہوا اپنے گھر داخل ہوا۔ زوجہ نے پوچھا ماذا یبکیک یا عبداللہ، آج تک تو کبھی سودا لاتے ہوئے رویا نہیں، خیریت تو ہے؟ کیا پریشانی نازل ہو گئی؟ کبھی بھی آج میں اللہ راسیوں کو دیکھ آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو دیکھ آیا ہوں جو ایک گھونٹ پانی کے لیے بلک رہے ہیں، جو ایک لقمہ نان کے لیے ترس رہے ہیں۔ کہا کوئی گھبرا نہیں عبداللہ، آج شب جمعہ ہے نا، آج شب جمعہ ہے اور میں نے نیاز پکائی ہے، آج میں نے نظر دی ہے، یہ نظر لے جا ان غریبوں میں بانٹ دے۔ کہا وہاں ایک بیمار ہے جو بول نہیں سکتا، وہاں کسی معظمہ سے بات کرنی پڑتی ہے، تم اگر میرے ساتھ چلو۔ دونوں میاں بیوی آئے، وہ تشت اٹھایا نیاز کا، وہ تشت زندان شام کی دیوار پہ رکھا۔ خدا کی قسم معاف کر دینا مجھے، دیواریں اتنی نیچے تھیں زندان شام کی کہ باہر سے گزرنے والا اندر والوں کے حالات سے بخوبی باخبر ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ درے زندان پہ، دیوار زندان پہ وہ تشت رکھا اور سلام کر کے کہا السلام علیکم ایھا الاسارہ، شام کی قیدی بی بی ہو میرا سلام ہو۔ سر اٹھا کے بی بی زینب نے کہا بی بی تو کون ہے ہم پہ سلام کرنے والی؟ ہمیں تو شام میں کوئی سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ یا زہرا، اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ کیا مجلس ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں تو کوئی شام میں سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ کہا بی بی میں نیاز لائی ہوں، میرے شوہر نے ذکر کیا تھا۔ بی بی زینب نے جب نیاز کا نام سنا نا کہ نظر لائی ہوں، فوراً بی بی کہتی ہے بی بی دیواریں تو اتنی چھوٹی ہے، تو اندر آ سکتی ہے، اپنی نیاز بھی لے آ، تو بھی اندر آ جا۔ اور بی بی نے عجب سوال کیا، ہم نیاز ضرور لیں گے مگر اتنا بتا یہ نیاز تو کیوں پکاتی ہے؟ کہا بی بی میں چھوٹی سی تھی، میں بیمار ہو گئی تھی، میرا بابا مجھے حکیموں طبیبوں کے پاس لے گیا، مجھے شفا نہیں ملی۔ ایک روز میرا بابا مجھے رسول کے دربار میں لے گیا، رسول کی گود میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اس بچے نے میرے لیے دعا کی۔ وہ دن اور آج کا دن
پھر میں کبھی بیمار نہیں ہوئی. جب میرا بابا مرنے لگا میرے بابا نے کہا ہر شب جمعہ میں اپنے اس مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا, غریبوں کو کھلانا, مسکینوں کو کھلانا, یتیموں کو کھلانا, مسافروں کو کھلانا, اور ان سے کہنا میرے مولا زادے کی زندگی کی دعا کرو. یہ سننا تھا. زینب کا ماتھا زمین زندان شار پہ جا لگا. بی بی اپنے مولا زادے کا نام بتا. میرے مولا زادے کا نام ہے حسین ابن علی. بی بی زینب نے کہا آج کے بعد نیاز ضرور پکانا مگر حسین کی زندگی کی دعا نہ کرنا. یہ بچے حسین کے بچے ہیں. میں زینب ماتم حسین. حسین 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 خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا آتے ہیں نظر حشر کے آثار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے. کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے. کیا شام میں اب کوئی مسلمان نہیں ہے. گھیرے ہوئے کعبے کو ہے کفار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں. ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں. ایک ایک سے جو آج ردا مانگ رہے ہیں. یہ اجر رسالت کے ہیں حقدار. خدایا زینب بردا شام کا بازار. خدایا فضا کی حمایت کے لیے کھچ گئی تلوار. فضا کی حمایت کے لیے کھچ گئی تلوار. فضا کی حمایت کے لیے کھچ گئی تلوار. زینب کا نہیں کوئی مددگار. خدایا زینب بردا شام کا بازار.
سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے معصوم سکینہ کو تماچوں سے بچا لے یہ دست ستم پھول سے رخسار خدایا زینب میرے دار خدایا زینب میرے دار جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اسیر و مسترو بیتاب و نوحگر زینب اے منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب یہ رو رو کہتی تھیں ہر دم بچشم تر زینب میں زینب ہوں 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 بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں میں کربلا مولا میں کربلا مولا سے لٹ کے آئی ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں میں کربلا معلا سے لٹ کے آئی ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں تمہارے شہر میں مہمان آئے ہیں سادات ہر ایک موڑ بس غم اٹھائے ہیں سادات عجیب آب و ہوا ساتھ لائے ہیں سادات میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں وہ دیکھ لو سر نیزہ میرے اخی کا سر ہے ڈھایا اہل ستم نے ہر ایک ستم جس پر اسی غریب کی میں بھی غریب ہوں خواہر میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں جوان لال کے سینے کا زخم دیکھا ہے وہ 6 مہینے کے بچے کا زخم دیکھا ہے سکینہ بی بی کے چہرے کا زخم دیکھا ہے میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں میں زینب ہوں بہن حسین کی ہوں
فاطمہ کی جائی ہوں، میں کر ہوں میں زینب ہوں، نب ہوں، عجیب حشر کا منظر تھا دائم و یزدہ، عجیب حشر کا منظر تھا دائم و یزدہ، لہو ٹپکتا تھا جس دم وہ کر رہی تھی بکا، عجیب ہو کے گئی شام میں وہ زینب، ہاں بر حبیب خدا ختم الانبیاء، بآواز بلند نعرہ سلام۔